ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى صدق اللہ العظیم. برادران کرام، قرآن کی آیتیں مختلف اوقات میں پیغمبروں پر، رسولوں پر اور اتری ہیں، اور اس کے مخاطب اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہر ایک اس کو اتباع کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی تھی ہے اور پیغمبروں کے لیے بھی تھی. ابھی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 123ویں آیت کا آخری حصہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ آدم اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، جب ان کو آسمان سے اتارا گیا تب فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے سامنے میری ہدایت آئیں تو تم کو لازمی ہے کہ اس کی اتباع کریں. اور بعد کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جو کوئی بھی اس باتوں کی جو میں بھیجتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، ان ہدایات کی اتباع کرے گا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ کبھی تکلیف میں ہوگا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. اس میں ہمارے لیے پیغام پوشیدہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کسی بات کے لیے کہ یہ بات شرعاً غلط ہے یا شرعی احکام کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، تو فوری ہم کو چوکنے ہو جانی چاہیے اور جو اللہ کی ہدایت ہے اس کے اوپر عمل کرنی چاہیے. اور اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہ کبھی بھٹکیں گے اور نہ کبھی ہم مصیبتوں اور تکلیف سے دو چار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے مطابق الحمدللہ اقبال شناسی کی یہ 1097ویں نشست ہے
جو جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج 23 نومبر ہے، بعد نماز عصر ہم یہاں جمع ہیں ہمارے ہر دل عزیز تعمیر ملت کے مجلس تعمیر ملت کے صدر کو سننے کے لیے، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب کو۔ آج ان کا عنوان ہے علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تقابلی مطالعہ۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم آپ کے عنوان سے ابھی اس عنوان سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہمارے ایک کرم فرما عالم دین، مفتی اور ڈاکٹر محمد محمد ہلال اعظمی کی تصنیف کے بارے میں جس کا عنوان ہے قوت تعلیم، افکار و نظریات، اور گاندھی جی کی اردو اتباع شعراء کی نظر میں ان کی ایک کتاب تھی، اس کے اوپر تلنگانہ اردو اکیڈمی کا ایوارڈ ملا ہے، تو اس کی تہنیتی تقریب بھی انشاءاللہ تعالی اس محفل کے بعد منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ جناب سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے الرحمن الرحیم۔ محترم غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان بہت زیادہ سیاسی نوعیت کا ہے، اور خصوصاً موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہم سب کو، خصوصاً ان دو عبقری شخصیتوں مولانا ابوالکلام آزاد اور اقبال دونوں کا مطالعہ کرنے سے ہم کو وہ صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اس سے مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنا نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب ابوالکلام آزاد کو بھی دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، ہم تو ان کی فکر سے بھی واقف نہیں ہیں، اور آپ کتاب میں کھنگال کر دیکھیے کہ ان دونوں میں نے ایک دوسرے کو کوئی ایکنالج نہیں کیا، تو مواد بہت کم کتابوں میں ہم کو ملتا ہے، اور دونوں علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بہت ہی بلند شخصیتیں تھیں۔ خصوصاً جب آپ حال میں دیکھتے ہیں کہ
جب بنگلہ دیش کا ذکر ہوا تو مسز اندرا گاندھی نے کہا کہ 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا. اب 2 قومی نظریہ وہ باقی نہیں رہا, ختم کر دیا ہم اس کو. بڑی کامیابی کے اس میں انہوں نے کہا. تو آج کے حالات میں دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے 1938 میں ان کا انتقال ہوا, اور 38 میں قرارداد پاکستان بنی بھی نہیں تھی. قرارداد پاکستان کا وجود بھی نہیں آیا تھا, مسلم لیگ نے پیش نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مسز اینی بیسنٹ اور لارڈ ہوم 1984 میں کانگریس قائم کی ہے. کانگریس کا وجود عمل میں آیا. مسلم لیگ کو اس کے ریٹراسپیکشن کے لیے کافی ٹائم لگا. 3 سال کے بعد جو ہے مسلم لیگ کا وجود عمل میں آیا, اور دونوں حکمران جو سیاستدان جو ایک مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے اور ایک غیر مسلموں کو ریپریزنٹیشن تھا ان کا, تو ان حالات کے اندر دونوں میں بہت پہلے تو دوستی تھی. جب گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے واپس لوٹے تو اس وقت کانگریس کے پریزیڈنٹ محمد علی جناح تھے, اور انہوں نے گوپال کرشن گوکھلے جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت, ان کا گاندھی جی کا استقبال کرنے کے لیے وہ بحری اڈا جو زمانے میں کشتیوں سے آئے تھے, کیا بحری جہاز سے آئے تھے, تو جا کے استقبال بھی کیے. لیکن یہی دوستی بعد میں جب گاندھی جی بھی جو ہے کانگریس جوائن کر لیے, گوپال گنگادھر تلک بھی کانگریس میں ہوتے تھے, اور البتہ ویر ساورکر اور گرو گولوالکر یہ لوگ جو ہے اس میں شریک نہیں تھے. تو ایک اپنا آئیڈیالوجی تھی جو ہر 2 قوم میں جو ہے پیش کر رہی تھی. تو لیکن ہم کو جو علمی انداز سے ریسرچ کرنے کے لیے اگر آپ پڑھنے چاہیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ 10,000 کتابیں اس موضوع کے اوپر ہیں. یعنی خاص طور سے فسادات جو ہوئے, فسادات کا جو سلسلہ چلا, اس میں عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت نے ہر جگہ جو ہے تقریباً وہ جاتے تھے, اور وہاں کے لوگ جو زیادتی کیے اور جنہوں نے ان کے خلاف کیسز دائر کرتے, اور کئی جگہ ان کو بڑی کامیابی ملی. خاص طور سے جب مدن کمیشن بیٹھا بھیونڈی میں مہاراشٹرا میں, تو جب پورے ریپریزنٹیشن کے بعد جسٹس مادن کنکلوڈ کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ انگریزوں کا دور ہوتا تو میں جب تک عبدالرحیم قریشی صاحب LLB نہیں کیے تھے, LLB اس کے بعد انہوں نے جب بہت زیادہ ان کو سابقہ پڑھنے لگا تو بعد میں کیے انہوں نے, لیکن جسٹس مادن نے ان کو پہلے ہی جو ہے یہ کہہ دیا کہ آپ کی قابلیت, آپ نے جس طرح سے کیس کو پیش کیا ہے, اگر وہ انگریزوں کا دور ہوتا تو میں ضرور آپ کو لا کی ڈگری دے دیتا. تو ہمارے پاس ایسی شخصیتیں گزرے ہیں. عجیب بعض وقت ہوتا ہے غور کرنے سے کہ جو کام ہم کو اجتماعی طور پر ایک حل کرنا چاہیے وہ بعض وقت انفرادی طور پہ حل ہو جاتا ہے, اور وہ کام جو انفرادی طور پہ ہونا چاہیے اس کے لیے اجتماعی جو ہے کوششیں ہوتی ہیں اور کامیاب نہیں ہوتی. تو یہ بھی کیوں ایسا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے ضرورت تو اس بات کی ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ لا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دینا, اور اس میں علامہ اقبال بھی خود جو ہے لا کے
ڈگری ہولڈر تھے، اور اس کے علاوہ ایک مفکر کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر لکھی ہے، ڈاکٹر انور معظم صاحب الحمدللہ جو ابھی بقید حیات ہیں، اور انہوں نے بڑی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے علمی شخصیتوں میں ان کا بڑا مقام ہے۔ جو عثمان یونیورسٹی سے جو لوگ ڈگریاں لیے، اس میں انور معظم صاحب کا بھی بڑا مقام آتا ہے، بڑی تحقیق کرتے ہیں وہ۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم میرے علم میں 1-2-4 لوگ ہوں گے جو حیدرآباد میں اس قدر گہرائی سے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کے بعض اقتباسات میں پڑھا کہ کیونکہ ابوالکلام آزاد کا جو ہے کوئی کلام، کوئی ریفرنس جو ہے کتابوں میں مل نہیں رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ 1-2 جگہ پر انہوں نے کچھ بالکل سطحی طور سے ایک دوسرے کے ریمارک ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے دوسری گول میز کانفرنس اور تیسری 1931 میں اور 32 میں علامہ اقبال بھی وہاں شریک ہوئے تھے، اور ابوالکلام آزاد بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو چنانچہ اس میں انور معظم صاحب کے حوالے سے گاندھی جی کی ایک یادگار تقریر جو ہے انہوں نے کی۔ گاندھی جی کے حادثہ قتل کے چند ہی روز بعد فیبروری 1938، ان کا انتقال تو 30 جنوری کو ہوا، لیکن ان کا بعد فیبروری 1948 کانسٹیٹیوشن کلب نئی دہلی میں ایک اجتماع ہوا تھا، جہاں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ گاندھی جی کی یادگار کس شکل میں قائم کی جائے۔ اس جلسے کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمائی تھی۔ یہ ان کی صدارتی تقریر ہے۔ آج مہاتما گاندھی کے بعد نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں ان کی یادگار مختلف شکلوں میں قائم ہے۔ حال ہی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھی 6 اصحاب پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو مہاتما گاندھی کی ایک ایسی یادگار قائم کرنے کے سلسلے میں غور و فکر کرے گی جو ان کے پاکیزہ مقصد حیات اور اس کی روح کو دنیا کے سامنے نمایاں کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی ان کی خدمات کے تذکرے اور قلبی یادگاریں ہیں۔ ان کے کارنامے محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک روشن حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں ایک چیز بار بار میرے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اس طرح جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں مجھے ایک بڑا خانہ خالی نظر آتا ہے، یعنی پوری تحقیق نہیں ہوئی ہے اور اس کو پر نہ کیا گیا ہے تو ایک بڑی کمی محسوس کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاندھی جی کی زندگی مختلف کاموں میں گزری ہے، لیکن ان جیسی شخصیتیں دنیا میں کبھی کبھی ابھر کر آتی ہیں جو دنیا کے تمام خود ساختہ حد بندیوں سے بالاتر ہو کر کرتی ہیں۔ تاریخ انسانی کا ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ انسان نے دنیا میں بہت سی حد بندیاں قائم کی ہیں، جیسے جغرافیائی حد بندی کہا جاتا ہے، یہ یورپ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ عرب ہے، یہ ہندوستان وغیرہ مذہبی حد بندی ہم کہتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سکھ وغیرہ وغیرہ۔ قومی حد بندی کہا جاتا ہے، یہ انگریز ہے، یہ اٹالین ہے، یہ ہندی ہے، یہ غیر ہندی ہے، لیکن جب تک یہ تعمیری دائرے میں رہتی ہیں ہمارے لیے ایک بڑا سہارا بنتی ہیں، اور جب یہ تقریبی عمل تک اختیار کر لیتی ہیں تو گروہ انسانی کو تباہ کر دینے والی اور مٹا دینے والی بن کر ظاہر رہ کرتی ہیں۔ دنیا کی پوری تاریخ میں جب بھی ان حد بندیوں کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے تو وہی مقاصد جو ان کے سہارے چمکتے تھے خاک میں مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہب کی حد بندی کو لیجئے۔ سب جانتے ہیں کہ مذہب دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہے،
اور صلح و آشتی، امن و انصاف وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر مذہب بنیادی طور پر صحیح مانتا ہے، لیکن یہی مذہبی حد بندی جب تقریبی جامہ پہن لیتی ہے تو ہزاروں خون ریزیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہزاروں کشت خون ہیں جو اسی مذہب کے نام پر ہوئے ہیں۔ اپنے ہی ماحول کو دیکھیے، آج ہمارے چاروں طرف جو کچھ ہو چکا ہے وہ خدا کا نام لے کر ہی کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جغرافیائی حد بندی کو لیجئے، قرآن کی بولی میں یہ بندشیں اس لیے تھیں کہ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ لیکن یہی حد بندی جب تباہی کی شکل میں آتی ہے تو دنیا میں بڑی بربادیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی حال قومی حد بندی کا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لِتَعَارَفُوا، یعنی آپس کی پہچان کے لیے اللہ نے کالا، گورا، گڈھا، اونچا ایسے شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دنیا میں بڑی خونریزیاں اسی قومی حرص و طمع اور غرور و گھمنڈ کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ غرض کہ دنیا میں بہت سی حد بندیاں ہیں جو ہماری زندگی پر چھا گئی ہیں اور ہم اس میں ایسے بند گئے ہیں، اگرچہ ہم میں بڑی بڑی روح بڑائی کی بڑی سے بڑی جگہ لے لیتی ہیں، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر ان سے آگے قدم رکھنے کی ان میں جرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس طرح نیچر، فطرت ایک خالص نظریے پر چلتا ہے لیکن کبھی کبھی اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے افق پر کبھی کبھی ایسی شخصیتیں ابھرتی ہیں جو کہ دنیا کی کوئی حد بندی بھی نہیں اس بڑائی کی تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ مذہب کی حد بندی ان کی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتی، قومیت کی حد بندی ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی، وطنیت کی حد بندی ان کے ہاتھوں کو پکڑ نہیں سکتی۔ وہ ان تمام حدود سے بہت اونچے اور بلند ہو کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اسی طرح ابوالکلام آزاد جب آخری مرتبہ کلکتے میں ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہ ان کی بیوی نے ان کو خدا حافظ جو کہا وہ بہت ہی جذباتی کیفیت ہے کہ وہ کس طرح سے گھر کی خواتین ان کے ساتھ بدسلوکی، اور خود ابوالکلام آزاد کو چونکہ اولاد بھی نہیں تھی کوئی، تو ایسے میں انہوں نے اپنے آج تمام دنیا میں شاید انہی کی زندگی ایسی تھی جس کا ایک حرف بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ یہ انسانیت کی عظمت کے لیے سب سے بڑی کسوٹی ہے، اور اس معیار پر اترنے والے تمام تاریخ انسانی میں صرف چند انسان ہوئے ہیں جنہیں آج اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جن کو تمام دنیا کی بندیوں نے الجھانے کی کوشش کی لیکن وہ الجھ نہ سکے۔ تمام بندشوں نے ان کا دامن پکڑنا چاہا مگر وہ رفت میں نہیں کر سکے۔ میرے نزدیک گاندھی جی کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا آزاد۔ یہ نہ تھا کہ مہاتما جی ہندو نہ تھے، وہ بے شک ہندو تھے، لیکن انہوں نے ہندو مذہب و دماغ کی ایک نئی تعبیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا، اور وہ ایک ایسی جگہ بن گئی کہ نہ وہاں جغرافیہ اور قومیت کے لکیریں چل سکتی ہیں، ایک دوسری حد بندیوں کی دیواریں قائم رہ سکتی ہیں۔ یہ وہ بلندی ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکے تو اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔ گاندھی جی ہندو تھے اور ہندو ہی رہے، لیکن انہوں نے ہندو دھرم کی اتنی اونچی جگہ بنائی تھی کہ جب وہ اس بلندی پر سے دیکھتے تھے تو دنیا کے تمام جھگڑے ان کو مٹتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کے سامنے ایک کھلی ہوئی سچائی تھی جو کسی ایک کا ورثہ نہیں ہے بلکہ سورج اور اس کی شعاؤں کی طرح سب کے لیے ہے۔ پس ہمیں گاندھی جی کی عظمت ان ادنا اور درجے کی چیزوں میں نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ پردے اٹھا کر دیکھنا چاہیے
کہ جب حقیقت کا چہرہ صاف نظر آئے گا، وہ اتنی بلندی پر تھے کہ دنیا کی کوئی حد بندی ان کا راستہ روک نہیں سکتی۔ تو گاندھی جی کے بارے میں ظاہر ہے یہ ابوالکلام آزاد ان کی پارٹی میں تھے، اور 1920 میں پہلی مرتبہ وہ صدر کانگریس بنے تھے، اور بعد میں ان کو جو ہے دوبارہ ابوالکلام آزاد کو صدر بنایا گیا 1944 میں۔ جب آزادی ملنے والی تھی اس وقت البتہ پیچھے ہٹ گیا ابوالکلام آزاد صاحب نے صدارت قبول نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے ہندو مسلم کے تفرقے میں بہت باتیں آگے بڑھ گئیں، اور کچھ ہلچل بھی ایسی ہو رہی ہے کہ کچھ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو جو یہاں پر ہمارے اسٹڈی سرکل کی طرح ہے یہ، کہ جہاں ہم پڑھنے کے سننے کے لیے آتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ویسے ایسے اہم موضوعات پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایسی کتابوں سے خصوصاً آپ یہاں سب لوگ جو ہے صرف ینگسٹرز نہیں ہیں، بلکہ ان میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تجارتی مصروفیت، کوئی جاب کی مصروفیت نہیں رہتی، اس لحاظ سے ہم کو جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس مطالعے میں علامہ اقبال پاکستان کے جو ہے خالق سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں جو 600 ریاستیں ہیں اس میں سے مسلم اکثریتی صوبوں کو خود مختاری دی جا سکتی ہے، یہ ایک انہوں نے کہا، اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے علامہ اقبال کو خالق پاکستان سمجھتے ہیں۔ اور اس خالق پاکستان کا حشر جو ہندوستان میں ہوا آپ کے آزادی کے بعد، آپ کے تو ان کو جو آزادی دی تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جو ہے علامہ اقبال کو بہت معمولی شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بین الاقوامی شاعر تھے۔ تو اس میں لوگ یہ ہندوستان میں خاص طور سے جو پاکستان کی تحریک چلی تو اس میں جو ہے علامہ اقبال کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، علامہ اقبال کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اقبال کو مقبول عام بنانے والے بہادر یار جنگ علیہ رحمہ، اور ان کے بعد اگر کوئی نمبر آتا ہے تو سید خلیل اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، کہ ان دونوں اشخاص نے علامہ اقبال کو بین الاقوامی شاعر بنایا، اور اجتماعی طور پر ان کا بار بار ایسے کوٹیشن رہتے تھے ان کی تقاریر کے بعد کہ لوگ جو ہے اشش کرتے تھے۔ اور انفرادی طور پہ اقبال کو جو پذیرائی حیدرآباد میں ہوئی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوئی۔ اجتماعی طور پہ تو میں نے آپ کو نام دو بتا دیے، ایک بہادر یار جنگ اور دوسرے خلیل اللہ حسینی، لیکن پرسنالٹی یعنی شخصی طور پر جن لوگوں نے اقبال کو اقبال بنایا، اتنا قبولیت عام ان کو حاصل ہوا کہ اس میں ڈاکٹر میر ولی الدین، پروفیسر صلاح الدین اور خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ایسے بےحد ڈاکٹر غلام ذکی رشید، تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے پاس انفرادی طور پر جو ہے اقبال کو مشہور بنایا، اجتماعی طور پہ بھی مشہور بنایا۔ دونوں کریڈٹ حیدرآباد کے محققین کو جاتے ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو بھی اقبال اکیڈمیز، اگر کتابیں آپ کو کہیں نہیں ملتی ہیں تو میں ہمارے محترم غلام مرزانی صاحب ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ابھی حال میں شکوہ جواب شکوہ شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کروایا تاکہ کم سے کم لوگوں میں یہ عام ہو۔ تو اس طرح سے غلام مرزانی ایڈوکیٹ صاحب بھی اقبال کی شہرت پسندی کے اعتبار سے اور ان کے کارناموں کے اعتبار سے، ان کے کلام کی وجہ سے اس کام کو آگے بڑھائیں،
1959 میں خلیلہ حسنی صاحب نے اقبال اکیڈمی قائم کی تھی. آج الحمدللہ اس کا جو ہے 70 ایئرس ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم جو ہے ہمارے غلام ذکر رشید بولتے تھے اگر آپ لوگ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی یا وقت نہیں ملتا تو کم سے کم کلام اقبال پڑھ لیا کریں. یہ ان سے ہم خود انوار علوم کالج میں آپ بھی تھے سالہ تقاریب میں اور میں بھی تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھیں بہت اچھا ہے, قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ اقبال کو بھی پڑھیں تو ہماری جو ہے ایمان میں اضافہ کا سبب بنے گا. چونکہ کچھ اور تقریب ہے لہٰذا بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم ایک کم سے کم 3 گھنٹے کا ایک سیمینار رکھیں گے اس موضوع پر اور اس میں اقبال اکیڈمی میں آ کے آپ انشاءاللہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں اس کا اعلان کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات کو مختصر کر دیں. السلام علیکم حضرات. آج ایک خصوصی تواضع کا پروگرام ہے جہاں پر انعام احمد صاحب خازن مسجد اعلیٰ کی جانب سے کیا گیا ہے جو کچھ بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ گلوکوشی کر رہے ہیں جو آپ تشریف لائیں اوپر اوپر ڈاکٹر محمد ہلال آجمی صاحب یہ ہمارے وائز ہیں. بولیے بابا ہر جمعہ میں بیٹھتا اتر جاتا ہوں. آپ بیٹھیے. آپ تشریف رکھیں آگے صاحب. ہر جمعہ مسجد میں اور اپنے خطبے سے پہلے اردو بیان ہوتا ہے. الحمدللہ ہر مہینے میں ایک جمعہ انہیں دیا جاتا ہے اور بہت اچھی ان کی جو تقریر رہتی ہے. بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے الحمدللہ. ابھی حال کی بات بتاتا ہوں جو مجھے کافی ہوا وہ تربیت وغیرہ پہ تھی وہ تقریر ان کی. تو بتا رہے تھے کہ جو ہے آدمی ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے لیکن تربیت نہیں ملتی. تربیت کے لیے ماحول چاہیے. والدین کا جو ہے اس میں بڑا دخل رہتا ہے. اس سلسلے میں تھی وہ تیر ایسا لگا میرے کو اور مجھے بہت ہی جو ہے پیاری لگی. اتفاق کی بات ہے انہی دنوں میں کچھ تنازع چل رہے تھے ہمارے دوست احباب میں اور میں یہ بات ان کو بتایا کہ آپ ڈگری حاصل کر لیے لیکن تربیت نہیں ہوئی. تربیت کے لیے آپ کے پاس میں ہونا چاہیے تھا. اتنے متاثر ہوئے ہمارے محفل میں لوگ. ہمارے دوست احباب بولے آپ کیسے اچھے بات بتا دیے. بولے یہ آپ ہی کا تو فیض تھا. اس سے پہلے بھی 2-1 چیزیں ہیں جو میری ذہن سے نکل گئی ہیں. آج ان کے تصانیف کو اردو اکیڈمی تلنگانہ اردو اکیڈمی والوں نے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے. انعامات بھی دیے ہیں. اسی سلسلے میں یہ تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا. آپ لوگ بھیجا نہ ہوگا کہ اس اجتماع میں کیا بلکہ شہر حیدرآباد میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے. مولانا آزاد عثمانیہ یونیورسٹی تشریف لائے تھے جواہر لال نہرو کے ساتھ اور وہ پولیس ایکشن کے 6 مہینے کے بعد اور فتح میدان میں مخاطب کیے تھے.
تو اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے ہاسٹل میں تھا میں، تو ہاتھوں میں ہمارے جھنڈیاں دے دی گئی تھی اور جواہر لال نہرو کھڑے ہوئے تو مولانا آزاد بازو سیٹ پر بیٹھے ہوئے، اوپن ٹاپ نظام کی گاڑی تھی، وہ گاڑی کے اندر وہاں سے دورہ کروایا گیا تھا۔ تو یہ ذکر میں اس لیے کیا کہ شاید مولانا آزاد کے دیکھے ہوئے لوگ شاید ہی کوئی اس وقت اس زمانے میں موجود ہے۔ کچھ اور آپ سے تو ملاقات ہوئی ہوگی نا؟ جھنڈی یعنی تواضع کی گئی ہے، جناب انعام احمد صاحب ہماری مسجد کی کمیٹی کے خازن ہیں، ان کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے لیے یہ حوصلہ بڑھایا، ہمت دی کہ واقعی میں علم کی قدر کی جاتی ہے۔ حوصلہ دینا، ہمت افزائی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں محترم جناب انعام صاحب اور غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب، رئیس اقبال انجینئر صاحب اور مسجد عالیہ کے تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ واقعی میں جو یہ خدمات ہیں، محفل اقبال شناسی اور جمعے میں شہر کے قابل ترین لوگوں کو جو بلا کر موقع دیتے ہیں، لوگوں کو سننے کا موقع دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک منفرد کارنامہ ہے کہ ایک مسجد میں 4 خطیب ہونا اور ہر ہفتے میں پروگرام ہونا اور یوٹیوب پہ نشر ہونا، اور وہ بھی اس فکر جو اقبال کی جو فکر ہے اس کو دنیا کے اندر پھیلانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے بھی کچھ اقبال کا مطالعہ کیا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے۔ یہی جو ہے اقبال کا جو ہے مشن تھا، پیام تھا۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے علامہ شبلی نعمانی پہ پی ایچ ڈی کی ہے، تو علامہ شبلی نعمانی سے ہی یہ سب شاخیں نکلی ہیں، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا سید سلیمان ندوی ہوں یا اسی طرح اور بھی کچھ نام ہیں جن کو علامہ شبلی نعمانی نے ہی ان کو فکر دیا ہے۔ چونکہ ان کی میں نے بہت سارے مقالات پڑھے ہیں، جب وہ حیدرآباد میں تھے یا ندوہ میں تھے، تو علامہ اقبال کو یا مولانا ابوالکلام آزاد کو، سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی نے بہت ہی زیادہ ان لوگوں کی تربیت کی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، معاشرے اور سماج کے لیے اسلام کی عالمی فکر کو دنیا کے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اگر یہ عالمی فکر کو ہم اجاگر کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بھی علامہ شبلی کا اور ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ علم ہی ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کے اندر عالمی اخوت پیدا کر سکتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان کو ترقی کرنا ہے اور دنیا کے اندر بھائی چارگی پیدا کرنا ہے تو وہ علم کی طاقت سے ہی دنیا میں بھائی چارگی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا ہے مسلمانوں، آپ لوگ جو ہے علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ یہی چیز جو ہے علامہ اقبال کی یا مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ فکر تھی۔ بہرحال پھر میں ایک مرتبہ سبھی لوگوں کا، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں پڑھتا ہوں کہ بلندی مل نہیں سکتی انہیں جو فخر کرتے ہیں، بلندی مل ہی جاتی ہے انہیں جو شکر کرتے ہیں۔ شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مختصراً میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے ضیاء الدین نیّر صاحب کا کہ انہوں نے ہماری گزارش کو مان لیا۔ ہم بولے تھوڑا سا آپ توقف اپنا اختتام جو ہے تقریر 10 منٹ 5-7 منٹ بھی اگر دیے تو مہربانی ہوں گی۔ بیچارے ایک ہی جملے پہ وہ تیار ہو گئے، یہ ان کا جو ہے بہت بڑا وصف ہے
اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر کرے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، تاکہ ہم تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان کو سنتے رہیں اور کچھ ہماری علم میں ہمارے اضافہ ہوتا رہے۔ اور اس کے ساتھ میں جناب ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، انہوں نے ہماری گزارش کو جو ہے قبول کیا اور اس جلسے کے کامیاب ہونے میں انہی کا وہ بہت وہ تھا۔ الحمدللہ کافی مخلص ہیں، خلوص ہے، محبت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں رئیس اقبال صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا ملنا ہماری اس سے وسعت سے باہر تھا، یہ آپ کا ذریعہ بنے۔ الحمدللہ آپ اس قدر جو ہے عالم محافظ سے جو ہے ہمارے دوستی کا اتفاق ہوا۔ یہ مسجد کی خوش قسمتی ہے کہ جو ہے ہماری مسجد میں ایسے ایسے افراد آتے ہیں، ایسے ایسے مقررین آتے ہیں جن سے ملنے کا، ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہماری، پتہ نہیں کون سی نیکی ہے جو ہم کو یہ شرف۔ آخر میں غلام یزدانی صاحب سے صدر کمیٹی انتظامی کمیٹی سے میں بہت بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے بھی جب ہم ان کے سامنے یہ تجویز رکھے کہ صاحب یہ اتنے اچھے آدمی ہیں اور ان کی تصانیف کی اتنی قدر ہو رہی ہے، ہمارے مسجد میں آتے ہیں، اس سے ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، آپ اگر اجازت دیے تو میں ایسا پروگرام رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو بولے بالکل رکھیے آپ، میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کرنا بولیے۔ بولے میں بولا کچھ بھی نہیں، اقبال شناسی کے پروگرام میں ان کو رکھ لیں گے اپن، تقریر ان کی جو ہوتی ہے، بیان جو ہوتا ہے ہمیشہ ہونے دیں گے، ذرا ایک 5-7 منٹ پہلے کا اپن گزارش کریں گے۔ بولے تو بولے بہت اچھی بات ہے، میں کرتا ہوں۔ بولے بیچارے تمام اخبارات میں سب جگہ دے کے اس کو یہ کیا۔ اللہ ان کو صحت دے، لمبی عمر کرے، تاکہ ہم سب لوگ ایسے ایسے حضرات سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم تمام کے اخلاص کو، محبت کو تا حیات قائم رکھے، تا قیامت قائم رکھے۔ اللہ کا